جن کی عقلوں پر پردہ پڑ چکا ہو اور چھوٹی سی بات ان کی سمجھ میں نہ آتی ہو، جن لوگوں کو اس اتنے بڑے آسمان کو دیکھ کر خدا نہ سمجھ میں آئے، اتنی بڑی زمین کو دیکھ کر خدا سمجھ میں نہ آئے، ان بلند و بالا آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے ان پہاڑوں کو دیکھ کر خدا سمجھ میں نہ آئے، ان موج مارتے ہوئے ان سمندروں کو دیکھ کر خدا سمجھ میں نہ آئے، ان چھوٹی سی چونٹی کو دیکھ کر خدا سمجھ میں نہ آئے، بڑے سے بڑا جانور ہاتھی کو دیکھ کر خدا سمجھ میں نہ آئے، تو وہ لوگ جن کو اس ہوا کے جھونکوں سے خدا سمجھ میں نہ آئے، جن کو آسمان سے برس سے پانی سے خدا سمجھ میں نہ آئے، اور درختوں کے اگنے ان کی ہریالی اور سبزے سے خدا سمجھ میں نہ آئے، ان کے رنگ سے خدا سمجھ میں نہ آئے، ان کے پھولوں سے خدا سمجھ میں نہ آئے، ان کے پتوں سے خدا سمجھ میں نہ آئے، ان کے پھلوں سے خدا سمجھ میں نہ آئے، ان کے خوشبو سے خدا سمجھ میں نہ آئے، ان کے ذائقے سے خدا سمجھ میں نہ آئے، اور اس کائنات کے اس خوشبو اور اس رنگین اللہ کے اس مناظر کو دیکھ کر خدا سمجھ میں نہ آئے، تو پھر وہ کم سے کم اپنے آپ میں غور کر لیتے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خود کی وجود اور ہستی میں انسان غور کر لے، اسے خدا کی خدائی سمجھ میں آئے گی۔ انسان اسی کا مکلف ہے کہ وہ کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر خدا کو سمجھنے کی کوشش کرے، وہ کائنات میں وہ غور کر کے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی اور اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے، ورنہ انسان اس چیز اور اس ٹول کو ذریعہ بنائے جو ٹول خدا کو پہچاننے کا نہیں ہے، یعنی صرف وہ یہ سمجھے کہ میری عقل میرے لیے کافی ہے، میں بڑا عقل مند ہوں، میں بہت بڑا دانش مند ہوں، مجھے بہت زیادہ اللہ نے عقل دے دی ہے، میں بہت زیادہ عقل والا ہوں، قوت عقلیہ کا مالک ہوں، اسی کے ذریعے ہر چیز کی حقیقت کو سمجھنا چاہے تو پھر وہ انسان دھوکہ کھا جائے گا۔ تو یہی تو انجام ان لوگوں کا ہوا تھا، انہوں نے کہا فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا، اللہ جانتے تھے کہ ان انسانوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ خدا کو دیکھ سکے۔